بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمام تر انبیاء کرام کو مبعوث کیا، جن میں رسولوں کی تعداد 315 ہے۔ رسول اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ صحیفے اور الہامی کتابوں کے ذریعے سے انسانیت کی ہدایت کرتے تھے۔ انہی میں ایک رسول حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ اسی طرح تمام تر مذہبی اور تاریخی واقعات کی تفصیلات کے لیے آپ ہمارے چینل ریسرچ ود عباس کو لائک، سبسکرائب اور آگے شیئر کر دیں۔ سامیہ میں ایک مقدر قبیلہ عاد تھا۔ یہ قبیلہ آہستہ آہستہ قوم کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ عاد بن ارم بن سام کی اولاد سے تھا۔ ان کا زمانہ عروج و حکومت تقریباً 2500 سال قبل از مسیح سے 2400 سال قبل از مسیح ہے۔ اس قوم کا مسکن سرزمین احقاف تھا۔ یہ نہایت زوراور قوم تھی۔ یہ قوم جنوب مشرق عرب میں سواحل خلیج فارس سے حدود عراق اور جنوب میں حضر موت تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس قوم کو حضرت نوح علیہ السلام کا خلیفہ بنایا گیا تھا، لیکن یہ قوم نہ صرف ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگی، بلکہ یوم آخرت سے بھی منکر ہو گئی۔ اسی قوم کے اوپر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قرآن مجید میں ہے، اے ہود، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلت نبوت سے سرفراز کیا اور قوم عاد کے لیے مبعوث کیا اور حکم دیا کہ آپ خدائے واحد کی طرف بلائیں۔ آپ کا اصل نام ابر تھا، جو کہ بعد میں ہود میں تبدیل ہو گیا۔ عبرانی زبان میں آپ کو عابد کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ آپ عاد کے سب سے معزز شاخ خلوود میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام صالح بن ارفخزاد جبکہ والدہ کا نام مرجانہ تھا، جو کہ غزا کے نام سے بھی موسوم تھی۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے والد کی عمر 30 سال تھی۔ آپ کی زوجہ کا نام عبرہ بنت خلقونی تھا۔ بعض ان کا نام یشع بھی بتاتے ہیں، جن کے بطن سے شامح پیدا ہوئے، جس نے عزوہ بنت صفونی بن مویلم بن سام بن نوح سے شادی کی، جس سے مانع پیدا ہوئے، جن کا عبرانی نام قاسم تھا۔ آپ کا شجرہ نسب 14ویں پشت سے حضرت آدم علیہ السلام سے اس طرح ملتا ہے: حضرت ہود بن شامخ بن اکسفد بن سام بن نوح بن لامک بن متوسل بن انوح بن بارد بن ماحیل بن کنان بن انوش بن حضرت شیس بن حضرت آدم علیہ السلام۔ قرآن کریم میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر سورۃ الاعراف، سورۃ ہود اور سورۃ الشعراء میں 7 مقامات پر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح کے بعد قوم عاد پر نبی بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ اس قوم کا ذکر قرآن پاک کی 9 سورتوں میں ہمیں ملتا ہے۔ اس وقت اس قوم کے سردار کا نام جلحمہ تھا۔ اس قوم کے عروج کا زمانہ 2200 قبل از مسیح سے 1700 قبل از مسیح بتایا جاتا ہے۔ مسعودی کے مطابق طوفان عالمگیر کے بعد بنی سام میں اوس بن آرم بن سام نے عرب پر مکمل 300 برس تک حکومت کی۔ اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا عاد تخت نشین ہوا، جبکہ بہقی کا خیال ہے کہ عرب کا پہلا بادشاہ عاد تھا اور عاد ہی نے 300 برس حکومت کی۔ بہقی کے مطابق عاد کے 3 بیٹے شداد، شدید اور ارم تھے، جنہوں نے طویل عرصے تک یکے بعد دیگرے عرب پر حکومت کی، اور یہ عرصہ حکومت 1000 سال یا اس سے کچھ زیادہ ہے۔ عاد کے مرنے کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور شام و ہند کے عراق کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ یہ وہی شداد ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے زمین پر ایک ایسی جنت بنائی جو جنت سماوی کے برابر تھی۔ قوم عاد طوفان نوح سے تقریباً 400 سال بعد صفحہ ہستی پر نمودار ہوئی۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھول کر بت پرستی کی طرف مائل تھی۔ ان کے ایک بت کا نام سمود، دوسرے کا کاہب اور تیسرے کا سمت تھا۔ یہ ایک عظیم قوم تھی جس کی یمن سے بابل اور بابل سے مصر تک حکومت تھی۔ اس قوم کے 13 بڑے بڑے قبیلے تھے جو دولت و حشمت اور قوت میں دوسری قوموں سے بہت آگے تھے۔ یہ قوم جسمانی اعتبار سے پختہ اور طویل القامت تھی۔ قرآن پاک میں اس قوم کی جسمانی اور مالی خصوصیات کا ذکر اس طرح کیا گیا: اور ہم نے قوم عاد کو ایسی استطاعت اور طاقتیں دی تھیں جو تم لوگوں کو نہیں دی، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ ان کے کان ہی ان سے کچھ کام آئے اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اس نے ان کو آن گھیرا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا
جو ارم کہلاتے اور اتنے دراز قد تھے۔ اب عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جس ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بڑھ کر ہے اور ہماری آیتیں آخر تک انکار کرتے رہے؟ بھلا تم ہر اونچے مقام پر لاحاصل ایک یادگار عمارت بناتے ہو اور بڑے محل بناتے ہو، گویا تم ہمیشہ رہو گے۔ قوم عاد قد و کاٹ میں بھی عظیم تر قوم تھی اور طاقتور تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنے ہاتھ سے کھجور کے تنے کو اکھاڑ لیتا۔ یہ قوم ایک قدیم عرب قوم تھی جو جنوبی عرب میں آباد تھی اور اس کی حدود مشرق میں خلیج فارس کے شمال سے مغرب میں بحر کلزم کے جنوب تک وسیع تھا۔ اس قوم کا اقتدار شرقاً غرباً عمان سے یمن تک اور شمالاً جنوباً نجد سے حضر موت تک پھیلا ہوا تھا۔ آج کا یمن اور آج کا عمان ان میں شامل تھے اور ان کا پایا تخت حضر موت تک تھا۔ ابن اسحاق کے مطابق اصل علاقہ احقاف تھا جو موجودہ شہر مکلا سے 125 میل کے فاصلے پر جنوب کی جانب واقع ہے۔ حضر موت میں ایک مقام پر حضرت ہود علیہ السلام کا مزار ہے۔ اس جگہ پر ہر سال ماہ شعبان میں عرس ہوتا ہے۔ متعدد کھنڈرات بھی موجود ہیں۔ بعض کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ قبر ان کی نہیں کیونکہ اس دور کی جسامت آج کے انسانوں سے بہت زیادہ تھی۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اور عاد کی طرف ہم نے ان کا بھائی ہود بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو کیا تم ڈرتے نہیں؟ حضرت ہود مسلسل 50 برس تک اپنی قوم کو فلسفہ توحید سے روشناس کروانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قوم ان کے خون کی پیاسی ہو گئی۔ حضرت ہود انہیں توبہ کے لیے راغب کرتے رہے۔ وہ اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے، میں غیر نہیں ہوں، تم میں سے ہی ہوں، میری بات مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو جو واحد لا شریک ہے، تم بت پرستی سے کنارہ کشی کرو، میں اللہ کا رسول ہوں اور اسی کا پیغام پہنچاتا ہوں، اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب قریب ہے، انتظار کرو، کیا تمہیں طوفان نوح یاد نہیں جس میں اللہ نے منکروں کو تباہ و برباد کر دیا تھا؟ لیکن ان کی قوم کے سردار الٹا انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے اور کہتے کہ بتوں کی مخالفت اور شداد کی نافرمانی تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر دے گی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، الٹا ان کی قوم ان کو کہتی کہ لگتا ہے کہ ہمارے کسی معبود نے تم پر آسیب کر دیا ہے، اور اسی طرح وہ بہت سے ان کو تانے اور اسی طرح ڈراتے دھمکاتے رہے اور ان کی بات کو بالکل بھی نہ سنا۔ بالآخر حضرت ہود علیہ السلام ان کو بہت مرتبہ سمجھاتے رہے کہ اچانک تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، جس پر وہ کہتے کہ اگر تم سچے ہو جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ بالآخر جب برسوں تک حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو ہدایت کرنے کی کوشش کرتے رہے اور عذاب الہی سے بھی ڈراتے رہے، مگر انہوں نے ان کی نہ سنی، پھر یکدم ابر سیاہ نمودار ہوئی، قوم عاد خوشی سے جھوم گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ ابر سیاہ تمہاری بربادی ہے، اس سے ڈرو، یہ ابر سیاہ پانی سے خالی ہے، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے پروردگار کے آگے جھک جاؤ۔ لیکن یہ قوم نہ مانی اور عذاب بڑھتا گیا۔ حضرت ہود اپنے 4000 ساتھیوں کے ساتھ لبنوا کے چشمے پہ آبادی سے دور چلے گئے۔ یہ طوفان ہزاروں مربع میل پر محیط تھا جس نے پوری قوم عاد کو تباہ کر دیا۔ محلات اور بڑے بڑے گھر تباہ ہو گئے، بازار اور شاہراہیں سنسان ہو گئیں۔ مسلسل 7 راتیں اور 7 دن تباہی اور ہلاکت کا سلسلہ جاری رہا۔ سردار خلجان بن سعد جو اپنے خاندان کے ساتھ ایک غار میں چھپا ہوا تھا، 5ویں دن طوفان کی نظر ہو گیا۔ آج بھی روئے زمین کا یہ حصہ عبرت ناک کے لیے تمام انسانیت کے سامنے ہے۔ جب طوفان آیا تو قوم عاد کے 2 ہیکل جسامت کے لوگ ہواؤں میں کھجور کے تنوں کی طرح اڑتے اور ان کے آپس میں سر ٹکراتے اور چور چور ہو جاتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کو عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام نے 464 سال عمر پائی اور قوم عاد کی ہلاکت کے بعد 50 سال تک حضر موت میں قیام پذیر رہنے کے بعد وادی برہوت کے قریب حضر موت کے مشرقی حصے میں مدفن ہوئے۔ آپ کی قبر اطہر سرخ ٹیلے پر واقع ہے، لوگ آج بھی ان کے مزار پر دعائیں مانگتے ہیں۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ میں آپ کا مدفن جامع دمشق بتایا۔ آپ کی آگے بہت سی اولاد ہوئی۔ اسی طرح بنی لقمان کے وہ لوگ جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے حضر موت کی پہاڑیوں میں رہنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے انتقال تک ایمان پر قائم رہے
لیکن عرب ابن قطان کے غلبے کے بعد دوبارہ بت پرستی کی طرف راغب ہوئے اور تمام عرب میں پھیل گئے۔ تقریباً 100 سال تک دنیا آگے بڑھتی گئی، نیکیوں اور بدیوں میں جنم لیا، اور قوم صدوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نبی مبعوث فرمائے گئے۔